الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. میرے قابل صدر احترام صدر جلسہ، آج کے اس رونق اجلاس میں میرا موضوع سخت عظمت قرآن ہے. معزز زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خور ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. میرے قابل صدر احترام صدر جلسہ، آج کے اس رونق اجلاس میں میرا موضوع سخن عظمت قرآن ہے. قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس نے انسانوں کو پستی سے اٹھا کر بلندی کی چوٹی تک پہنچا دیا. رب کون ہے یہ قرآن نے بتایا. اے انسان تو دنیا میں کس لیے آیا ہے یہ قرآن نے بتایا. تمہیں دنیا میں زندگی کس طرح گزارنا ہے یہ قرآن نے بتایا. قرآن سے زیادہ جامع کتاب اس دنیا میں کوئی نہیں. قرآن کا مقابلہ اس دنیا کی کوئی کتاب نہیں کر سکتی. قرآن کا مقابلہ انجیل نہیں کر سکتی. قرآن کا مقابلہ توریت نہیں کر سکتی. قرآن کا مقابلہ زبور نہیں کر سکتی. قرآن کا مقابلہ صحیفہ ابراہیم نہیں کر سکتی. محترم حضرات، اللہ کے کلام کی فضیلت تمام کتابوں پر اس طرح ہے جیسے کہ اللہ کی فضیلت تمام مخلوق پر ہے. جو اللہ کے قرآن کو پڑھتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. جو قرآن کو یاد کرتا ہے اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں. جو قرآن کی تفسیر کرتا ہے اس کو مفسر کہتے ہیں. جو قرآن کو سمجھتا ہے اس کو عالم کہتے ہیں. جو قرآن کو سکھاتا ہے اس کو استاد کہتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. قرآن انسانوں کے لیے دستور حیات ہے. قرآن انسانوں کے لیے قانون حیات ہے. قرآن انسانوں کے لیے ضابط حیات ہے. قرآن انسانوں کے لیے آب حیات ہے. آئیے آخر میں دعا کیجیے کہ اللہ سب کو قرآن سیکھنے سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.